السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو یوٹیوب چینل۔ ٹیپو سلطان، جنہیں شیر میسور بھی کہا جاتا تھا، بھارت کی تاریخ کے وہ تاجدار تھے جنہوں نے برٹش پاورز کے خلاف سخت مقابلہ کیا تھا۔ ٹیپو سلطان کی پیدائش 1751 میں میسور انڈیا میں ہوئی۔ ان کے والد حیدر علی میسور کی سلطنت کے حاکم تھے۔ ٹیپو سلطان نے اپنے والد کے ساتھ مل کر اپنی تعلیم شروع کی تھی اور ان سے جنگ کرنے کا فن بھی سیکھا۔ دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ساتھ ہی لگے بٹن پر کلک کر کے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ حیدر علی کے انتقال کے بعد 1782 میں ٹیپو سلطان نے میسور کی حکومت سنبھالی۔ انہوں نے طاقتور حکومت قائم کی جس کے دائرے اختیار میں ایک ماڈرن فوج اور معیشت شامل تھی۔ ٹیپو سلطان کا ایک عظیم کرشمہ یہ تھا کہ انہوں نے راکٹ ٹیکنالوجی کو وار میں استعمال کرنا شروع کیا۔ یہ وہ ٹیکنالوجی تھی جو بعد میں برٹش نے اپنے جنگی فنکاروں کے لیے استعمال کی۔ ٹیپو سلطان نے برٹش کے خلاف 4 جنگوں میں حصہ لیا۔ ان میں سے پہلی 2 جنگیں ٹیپو سلطان اور ان کے والد نے مل کر لڑی تھیں، مگر تیسری اور چوتھی جنگ صرف ٹیپو سلطان نے اکیلے لڑی۔ ان جنگوں میں ٹیپو سلطان نے برٹش فورسز کے خلاف بے انتہا جرأت اور حوصلہ دکھایا۔ ٹیپو سلطان کی جنگ کے میدان میں بہادری اور حوصلہ شکن اسٹریٹجیز ان کو ان کا مقام دلا گئی۔ ٹیپو سلطان کی حکومت کے دوران انہوں نے علم اور ثقافت کو فروغ دیا۔ انہوں نے ایک الگ کرنسی سسٹم، روزگار کی سہولتیں اور ایگریکلچر ریفارمز کیے۔ ان کا قانون ساز سسٹم ماڈرن تھا جس میں صارفین کے لیے عدالتی پروسیس بہت آسان تھا۔ ٹیپو سلطان نے اپنے شہریوں کے لیے تعلیم اور صحت کی سہولتیں بھی مہیا کروائیں۔ انہوں نے مدرسے اور ہاسپٹلز بنوائے۔ ٹیپو سلطان کا ویژن ایک ماڈرن، خوشحال اور تعلیم یافتہ سوسائٹی کا تھا۔ ٹیپو سلطان کی حکومت 1799 میں ختم ہوئی جب برٹش نے ان کا قلعہ فتح کر لیا۔ ان کی شہادت اینگلو میسور کی چوتھی جنگ میں ہوئی۔ ٹیپو سلطان کی موت ان کی عوام اور دشمن دونوں کے لیے ایک بڑا صدمہ تھی۔ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کا حوصلہ اور ان کی آزادی کی بھوک ان کی عوام میں زندہ رہی۔ دوستوں، ٹیپو سلطان کی زندگی اور حکومت ایک مثال ہے۔ ان کا ویژن، جنگ کے میدان میں حوصلہ اور حکومت کی صلاحیت آج بھی یاد کی جاتی ہے۔ وہ آزادی کی تڑپ رکھتے تھے اور اپنی عوام کے لیے بہترین ملک تیار کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے اپنی زندگی کی قربانی دی تھی اپنے لوگوں کی آزادی کے لیے۔ ان کی زندگی، جنگ اور حکومت کو سمجھنے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے مقصد کے لیے کسی بھی قربانی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ٹیپو سلطان نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہمیں اپنے مقصد کے لیے پر امید رہنا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں۔ ٹیپو سلطان کی زندگی سے ایک مشہور واقعہ ان کی تیسری اینگلو میسور جنگ کے وقت کا ہے۔ اس جنگ میں ٹیپو سلطان اور ان کی فوج نے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف جرأت اور بہادری سے لڑائی کی۔ دوستوں، واقعہ یہ ہے کہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے میسور کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور ٹیپو سلطان کی فوج کو مکمل طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس مشکل وقت میں ٹیپو سلطان نے اپنی تاریخی حیدری دستر، ایک قیمتی پگڑی جو حیدر علی کی یادگار تھی، کو بیچنے کا فیصلہ کیا۔ اس دستر کی قیمت اتنی تھی کہ وہ ٹیپو سلطان کی فوج کو دوبارہ جنگ کے لیے تیار کر سکتی تھی۔ لیکن کچھ ہی وقت بعد ایک فرینچ فورس میسور پہنچی
اور ٹیپو سلطان کی مدد کی۔ ٹیپو سلطان کی فوج نے اس نئے اتحاد کے ساتھ برٹش فورسز سے مقابلہ کیا اور انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ یہ واقعہ ٹیپو سلطان کی آزادی کی للک اور ان کے حوصلے کو بیان کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی آزادی کے لیے اپنی قیمتی وراثت کو بیچنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن آخر میں ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کس حد تک ٹیپو سلطان اپنی آزادی کے لیے جانا چاہتے تھے۔ ان کی آزادی کی تڑپ، ان کا حوصلہ اور ان کی جنگیں ہمیشہ ہمارے دل اور ذہن میں زندہ رہیں گی۔ ٹیپو سلطان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے مقصد کے لیے کسی بھی قربانی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کی آزادی کی تڑپ، ان کا حوصلہ اور ان کی حکومت ان کو ہمیشہ یادگار بنائے گی۔ ان کا نام بھارت کی تاریخ میں ہمیشہ سے زندہ رہے گا۔ ٹیپو سلطان وہ شخصیت تھے جنہوں نے اپنے وطن کی آزادی کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی۔ ان کا نام، ان کی للک اور ان کی جنگیں ہمیشہ ہمارے دل اور ذہن میں زندہ رہیں گی۔ دوستو، ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی نے اکثر اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جنگوں میں حصہ لینے کا موقع دیا تھا۔ اس نے ٹیپو سلطان کو جنگ کے فن میں مہارت حاصل کرنے میں بہت مدد کی اور ان کا حوصلہ بڑھایا۔ ٹیپو سلطان کی تعلیم اور تربیت سے ان کی لیڈرشپ کوالٹیز سامنے آئیں۔ ٹیپو سلطان کے دور حکومت میں میسور کو ماڈرنائز کرنے کا آغاز ہوا۔ انہوں نے نئی ٹیکنالوجی اور ماڈرن میتھڈز آف ایڈمنسٹریشن کو اپنایا۔ انہوں نے اپنی فوج کو مضبوط بنانے کے لیے راکٹ آرٹلری کو استعمال کرنا شروع کیا۔ یہ ٹیپو سلطان کی وہ انوویشن تھی جس نے انہیں میزائل مین کا لقب دلوایا۔ ٹیپو سلطان کے ڈپلومیٹک سکلز بھی قابل تعریف تھے۔ انہوں نے فرینچ کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ برٹش سے مقابلہ کر سکیں۔ ٹیپو سلطان نے اپنے دور حکومت میں ٹریڈ اور انڈسٹری کو بڑھانے کی کوشش کی اور اس کے لیے فورن انویسٹرز کو بھی خوش آمدید کہا گیا۔ ٹیپو سلطان کی زندگی کا ایک اور اہم پہلو ان کی دینی تعلیم تھی۔ انہوں نے اسلامک ٹریڈیشنز کو فروغ دیا اور اپنے لوگوں میں انصاف اور حقوق انسان کی ضرورت کو سمجھایا۔ انہوں نے مسجدیں اور مدارس بنوائے اور دینی تعلیم کو فروغ دیا۔ ٹیپو سلطان نے ہمیشہ عوام کی خدمت کرنا اپنا فرض سمجھا۔ انہوں نے ایگریکلچر ریفارمز انجام دیے، نئے اریگیشن سسٹمز بنوائے اور عوام کو سہولیات پہنچانے کی کوشش کی۔ ان سہولیات میں فری ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر بھی شامل تھی۔ دوستوں، ٹیپو سلطان کے دور حکومت میں انہوں نے ایک سٹیبل کرنسی سسٹم قائم کیا۔ انہوں نے میسور کے سکے بنوائے جو اس وقت کے باقی سکوں سے مختلف تھے۔ یہ سکے آج بھی کولیکٹر آئٹمز کے طور پہ تلاش کیے جاتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کے مقابلے کی اسٹریٹجی بھی بہت ہی سوچ سمجھ کر تیار کی گئی تھی۔ انہوں نے اپنی فوج کو ٹریننگ دی تھی کہ وہ گوریلا وارفیئر طریقے سے لڑیں، جو برٹش کے لیے ایک نیا چیلنج تھا۔ ٹیپو سلطان کی موت ان کی آزادی کی جنگ کے دوران ہوئی۔ برٹش نے ان کا قلعہ گھیر لیا اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ ٹیپو سلطان اپنی آزادی کی جنگ میں شہید ہو گئے، مگر ان کا نام اور ان کی آزادی کی جنگ ہمیشہ یاد کی جائے گی۔ دوستوں، ٹیپو سلطان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے مقصد کے لیے کسی بھی قربانی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کی آزادی کی تڑپ، ان کا حوصلہ اور ان کی ہمت ان کو ہمیشہ یادگار بنائے گی۔ ٹیپو سلطان کی زندگی، ان کی حکومت اور ان کی جنگیں ہمیں وطن کی محبت، آزادی کی تڑپ، جرأت مندی اور حکومت کے دور میں عوام کی خدمت کی مثال دیتی ہے۔ ان کی آزادی کی جنگ، ان کی حکومت کی پالیسیز اور ان کی اپنے وطن سے محبت ہمیں ایک ناقابل فراموش مثال دیتی ہے۔ ٹیپو سلطان ایک عظیم حکمران، ایک بہترین لشکر لیڈر، ایک نیک انسان
اور ایک شاندار ویژن کے مالک تھے۔ ان کا نام، ان کی للک اور ان کی جنگیں ہمیشہ ہمارے دل اور ذہن میں زندہ رہیں گی۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔